السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکچھمتا پریکشا دینے والے اساتذہ کرام اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں پروین شاکر کی غزل کے سلسلے میں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ جو بھی ویڈیوز رہے آپ کی تیاری کے لیے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو آپ کے نصاب میں شامل پروین شاکر کی 2 غزلیں ہیں، جن میں پہلی غزل 8 اور دوسری غزل 9 اشعار پر مشتمل ہے۔ پروین شاکر کی شاعری میں عورتوں کے جذبات بہت ہی شدت کے ساتھ اور فطری انداز میں پیش ہوئے ہیں، یعنی عورتوں کے جو جذبات ہیں، خواہشات ہیں، انہیں بہت ہی پرزور انداز میں اور فطری یعنی نیچرل انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان دونوں غزلوں کے مطالعے سے ان خیالات کو تقویت مل جاتی ہے۔ عشق و محبت کے حوالے سے ان غزلوں میں جن جذبات و احساسات کی ترجمانی کی گئی ہے، ان میں درد، کسک، ٹیس اور کرب کو بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ذرا بھی تصنع نہیں، یعنی بناوٹ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ شاعرہ کے اپنے دل کی حقیقی اور فطری آواز معلوم ہوتی ہے، جس سے بخوبی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے یا اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے کہ پروین شاکر کی شاعری دراصل ان کی ناکام محبت کی ترجمانی کا دوسرا نام ہے۔ ایک اور خاص بات جو پروین شاکر کی ان غزلوں کے مطالعے سے اجاگر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پروین شاکر اپنے جذبات و احساسات کو، حسرت و ہیجان کو، ہجر و انتظار کو اور محبوب کی بے وفائی اور بے مروتی کو کچھ اس انداز سے شعری پیکر عطا کرتی ہے کہ ایک طرف جہاں ان کی شاعری اپنے جذبات کی کہانی معلوم ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف انہی کی طرح محبت کی ماری دوسری خواتین کی دلی کیفیات کی ترجمانی نظر آتی ہے۔ اس طرح پروین شاکر ایسی ہی عورتوں کی ایک نمائندہ شاعرہ کے طور پر ابھر کر منظر عام پر آئی ہیں، ایسی نمائندہ جو محبت میں ناکام ہونے کے باوجود زندگی سے راہ فرار اختیار نہیں کرتی، بلکہ نرم اور مدھم نسوانی لہجے کے باوجود نسوانی تحریک کی مضبوط علمبردار معلوم ہوتی ہے، مضبوط علمبرداری کرتی ہے، یعنی نسوانی تحریک کے جھنڈے کو اٹھائے ان کی قیادت میں مصروف ہیں۔ ان کے غزل کے کچھ اشعار ملاحظہ ہو۔ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، موسم کے ہاتھ بھیگ کے سفاک ہو گئے، بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں، بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں، کیسے بلند و بالا شجر خاک ہو گئے، جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، لہرا رہی ہے برف کی چادر ہٹا کے گھاس، لہرا رہی ہے برف کی چادر ہٹا کے گھاس، سورج کی شہ پہ تنکے بھی بے باک ہو گئے، بستی میں جتنے آب گزیدہ تھے سب کے سب، بستی میں جتنے آب گزیدہ تھے سب کے سب، دریا کے رخ بدلتے ہی تیراک ہو گئے، سورج دماغ لوگ بھی ابلاغ فکر میں ہیں، سورج دماغ لوگ بھی ابلاغ فکر میں ہیں، زلفیں شب فراق کے پہ چاک ہو گئے، جب بھی غریب شہر سے کچھ گفتگو ہوئی، جب بھی غریب شہر سے کچھ گفتگو ہوئی، لہجے ہوائے شام کے نمناک ہو گئے۔ اور ایک اور غزل کے کچھ اشعار ہیں۔ گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، دل پہ اتریں گے وہی خواب عذابوں کی طرح،
راکھ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، راکھ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح۔ تو جیسا کہ آپ کچھ اشعار ملاحظہ کیے، اور عنوان ہے غزل، اور شاعرہ ہے پروین شاکر۔ آبجیکٹو سوالات و جوابات ہیں، یعنی معروضی سوالات و جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پروین شاکر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پروین شاکر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کراچی۔ کراچی میں پروین شاکر کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے، پروین شاکر کی پیدائش کب ہوئی؟ پروین شاکر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1952 عیسوی۔ 1952 عیسوی میں پروین شاکر کی پیدائش ہوئی، اور کہاں ہوئی؟ تو کراچی میں پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے، پروین شاکر کے والد کا کیا نام تھا؟ پروین شاکر کے والد کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب ہے سید ثاقب حسین۔ سید ثاقب حسین۔ اگلا سوال ہے، پروین شاکر کے اسلاف کا آبائی وطن کہاں تھا؟ یعنی ان کے آباء و اجداد کا، ان کے باپ دادا کا جو ہے آبائی وطن کہاں تھا؟ تو اس کا جواب ہے لہریہ سرائے دربھنگا۔ لہریہ سرائے دربھنگا کے یہ لوگ رہنے والے تھے۔ اگلا سوال ہے، پروین شاکر کے والد کیا تھے؟ پروین شاکر کے والد کیا تھے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ شاعر تھے۔ پروین شاکر کے والد شاعر تھے۔ اگلا سوال ہے، پروین شاکر کے والد کا تخلص کیا تھا؟ والد تخلص کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے شاکر۔ اسی لیے پروین شاکر نے اپنے نام میں شاکر لگایا، والد کی نسبت سے اپنے نام میں شاکر لگایا۔ اگلا سوال ہے، انگریزی کے بعد پروین شاکر نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ انگریزی کے بعد پروین شاکر نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ تو اس کا جواب ہے لسانیات۔ لسانیات یعنی زبان، بھاشا۔ اگلا سوال ہے، پروین شاکر کے کتنے مجموعہ کلام شائع ہوئے؟ کتنے مجموعہ کلام شائع ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے 6۔ پروین شاکر کے 6 مجموعہ کلام شائع ہوئے۔ اگلا سوال ہے، عبداللہ گرلز کالج میں پروین شاکر کس مضمون میں لیکچرر بحال ہوئی؟ کس مضمون میں لیکچرر بحال ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے انگریزی۔ انگریزی میں یہ لیکچرر بحال ہوئی۔ اگلا سوال ہے، پروین شاکر کس تحریک سے وابستہ تھی؟ تو کس تحریک سے وابستہ تھی؟ نسائی تحریک۔ نسائی یعنی عورتوں کی تحریک۔ پروین شاکر نسائی تحریک سے وابستہ تھی۔ اگلا سوال ہے، پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہے؟ پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہے؟ تو یہ غزل گو کی حیثیت سے مشہور ہے، یعنی صنف شاعری میں غزل گو کی حیثیت سے یہ مشہور ہے۔ اگلا سوال ہے، کس ملک میں پروین شاکر پیدا ہوئی؟ کس ملک میں پروین شاکر پیدا ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان۔ پروین شاکر پاکستان میں پیدا ہوئی۔ اگلا سوال ہے، پروین شاکر کی شادی کس سے ہوئی؟ پروین شاکر کی شادی کس سے ہوئی؟ سے چھوٹ گیا ہے اس میں، تو اس کا جواب ہے ڈاکٹر نصیر علی۔ ڈاکٹر نصیر علی سے پروین شاکر کی شادی ہوئی۔ اگلا سوال ہے، پروین شاکر کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1994 عیسوی۔ پروین شاکر کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ 1994 عیسوی میں پروین شاکر کی وفات ہوئی، اور سڑک حادثے میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ تو اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ جتنی بھی ویڈیوز رہے وہ آپ کو کھوجنی نہ پڑے، تلاش کرنی نہ پڑے، بلکہ خود بخود آپ کے پاس انفارمیشن پہنچ جایا کرے اور آپ اچھے سے تیاری کریں۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے سبجیکٹیو سوالات بھی آئیں گے اور گرامر کے سوالات بھی آئیں گے، تو اسٹوڈنٹ خصوصی طور پہ آپ سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔